السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں جو کہ ربیع الاول کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان عابد عباسی، اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں اس میں سب سے پہلے مفتی سرفراز نہال صاحب۔ مفتی سرفراز نہال صاحب جو ہیں درس نظامی سے فاضل ہیں، اس کے علاوہ ایم ایس سی اور ایم فل کی ڈگری اکنامکس میں حاصل کی اور اس پی ایچ ڈی کیا، اس میں ڈاکٹریٹ کی، اور وہ آج کل جو ہے وہ بلکہ کافی عرصے سے مختلف مالیاتی اداروں سے اور تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، اور اس میں شرعیہ ایڈوائزری اور شرعیہ آڈٹ کی خدمات دے رہے ہیں، اس کے ساتھ درس و تدریس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر مفتی اویس نعیم صاحب ہیں۔ مفتی اویس نعیم صاحب نے ایم بی اے فائنانس کیا ہے، پہلے تو وہ درس نظامی سے فاضل ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایم بی اے فائنانس کی ڈگری حاصل کی اور اس میں پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مالیاتی اور تدریسی اداروں میں سے وابستہ ہیں، جہاں پہ وہ درس و تدریس کا کام بھی کر رہے ہیں اور شرعیہ ایڈوائزری کی سروسز بھی دے رہے ہیں، جس میں آڈٹ اور شرعیہ ایڈوائزری دونوں آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دونوں جو مہمان ہیں وہ ان کا ایک بڑا ڈائیورس آپ کہیں کہ ایکسپیرینس ہے۔ آج کل کے دور میں تو خالی درس نظامی ایک ایسا تعلیمی آپ کہیں کہ لیول ہے کہ جس میں اچیومنٹ میں پوری زندگیاں وقف ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، وہ بھی ایکسیلنس کے لیول پہ۔ آپ سمجھ لیں کہ ایم بی اے اور پھر اس کے ساتھ ایم فل اور اس کے ساتھ ایم ایس سی اور پھر سب سے بڑی چیز ڈاکٹریٹ کی ڈگری، جو ایک پورا ریسرچ کا کام ہے۔ تو ماشاءاللہ میں مطلب ہمیں اپنے جو ہمارے یعنی اساتذہ بھی ہیں، اور ہمیں ان کو دیکھ کے ایک آپ کے انسپریشن ملتی ہے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے یا ہماری جو ابھی جو لوگ ہیں ان کو ہمارے علماء سے انسپریشن لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دین ہے تو دین مسجد کی جو ہے نا باؤنڈری تک محدود ہے، اور جو دنیا ہے وہ جو ہے اس سے باہر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ایک امتزاج ہے دینی و دنیاوی تعلیمات کا اور علم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی ترویج کا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈور اوپنر ہے، ایک آؤٹ آف دی باؤنڈری اپروچ ہے۔ تو آپ لوگوں کو دونوں کو بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس سے نہ صرف مجھے استفادہ حاصل ہوگا، بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ایک سیر حاصل جو ہے وہ علم لیں گے، ایسی چیزوں کو ایسے آپ کہیں کہ ویژن سے دیکھیں گے جیسے شاید انہوں نے نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے میں سوال کرنے کی جسارت کروں گا مفتی اویس نعیم صاحب سے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہمیت اور اس کے حوالے سے اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عباسی صاحب آپ کا شکریہ، ادارے کا شکریہ کہ ہمیں اس بہت ہی مبارک موضوع پر اور بہت ہی مبارک مجلس میں گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو پرٹیکولر سوال فرمایا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس پہ روشنی ڈالی جائے، تو اس حوالے سے ایک آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی کی روشنی میں پھر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو چار باتیں اس آیت میں فرمائی گئی۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انبیاء کے قصے یا انبیاء کی خبریں یا انبیاء کی سیرت جو بیان کی جاتی ہے، اس میں تین چار فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل یعنی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس سے جو ہے انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں اس جہان میں گزارا ہے، کس طرح سے اللہ کے اوامر کو بجا لائے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ تبلیغ کا اور دعوت کا کام لگایا ہے انہوں نے سر انجام دیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ حق
جو ایک حق ہے، ایک دعوت ہے، یہ واضح ہوتی ہے انسان کو کہ کس طرح سے یہ سلسلہ رہا ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ فرمائے گی کہ وہ ذکرہ، تیسری بات فرمائے گی موعظہ یعنی انسان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، یعنی آدمی کی چیزیں سم ٹائم اسموتھلی نہیں چل رہی ہوتی، آدمی سم ٹائم اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، تو آدمی دیکھ سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مشکل میں آئے تھے تو آپ نے کیسے وہاں سے نکلنے کی کوشش فرمائی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یا اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا جس طرح سے آج کسی ایک کو مسائل کا سامنا ہوگا، تو اگر کوئی سیرت کا مطالعہ رکھتا ہے یا سیرت کو دیکھتا ہے، سامنے رکھتا ہے، تو اس کو ان سچویشن سے نکلنے کے لیے گائیڈ لائنز اور رہنمائی ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یا انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فنکشن ہمارے دیے ہوئے ہیں ان میں سے سب چیزوں کا الگ الگ فنکشن ہے۔ زبان کا فنکشن بولنا ہے، اور انسان جب بھی بیٹھتا ہے تو زبان بولتی ہے، بات کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی جو سیرت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک گفتگو کا موضوع رہے گا قیامت تک، کہ جب بھی کوئی بیٹھیں گے اور نبی کی سیرت کو گفتگو کا موضوع بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصے کے طور پر اگر عرض کریں، ایک تو یہ کہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ حق کی کیفیت یہ واضح ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور تیسری یہ کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اپنی رہنمائی لیتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جو بھی گفتگو کا موضوع ہوتا ہے تو انسان اللہ کے نبی کی باتیں اس میں لا کر اس کو باعث ثواب بنا لیتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت مفید معلومات ہیں، مطلب ہم نے اس نظریے سے کبھی ان چیزوں کو ایسے دیکھا نہیں ہے کہ چیزیں کس طریقے سے ہماری زندگی کے ساتھ جو ہے مماثلت رکھتی ہیں۔ مفتی سرفراز صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت کیا ہے، اگر اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی، اور ایک انتہائی اہم عنوان اس پرسپیکٹو سے کہ ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود قرآن پاک جیسے آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی کہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو سب سے بڑا جو آئیڈیل ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تو آئیڈیل جو ہے اس کو بناؤ، اور اہمیت اس کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو کہ اسٹینڈرڈ پیٹرن وہ جو دیا وہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حیات طیبہ کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے بہت اہم، جامع اور معنی کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس پر عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی زندگی میل کھائے تو یہ ہو نہیں سکتا وہ ناکام ہو، تو کامیابی بھی ہو اور انٹرنل سیٹسفیکشن بھی ہو، دنیا آخرت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ اہمیت۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، جب ہم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں دو بڑے اس کے حصے ہیں، ایک تو ان کی مکی زندگی ہے اور ایک ان کی مدنی زندگی ہے، اور دونوں میں کافی آپ کہیں ایک فرق ہے اس میں ان کے کردار و گفتار کا، یا انہوں نے جو عمل کیا یا ان کی جو اسٹریٹجی آپ جسے کہتے ہیں رہی، تو اس میں مفتی ویسا اگر آپ کچھ مکی زندگی پہ اگر کچھ روشنی ڈال سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں شروع کروں گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ذرا پہلے سے، تاکہ ہم سمجھے تو صحیح کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی کائنات میں بڑی خوشکن اور خوشگوار حیرتوں نے جگہ لی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام، ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی، وہ جہاں جاتی تھی تو بس اوقات
روایات میں ہے کہ بادل سایہ کر لیتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا قصہ ہے، آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جو ہے وہ یعنی پھر وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ کی پرورش کے لیے لے جانے کا قصہ ہے کہ جس میں یا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تھا، کمزور اونٹنی پہ بیٹھ رہے تھے، پھر یہ ہوا کہ وہ سب سے آگے نکل گئی، اور دوسرے جو ہیں وہ جو خواتین تھی وہ رشک سے اور حیرت سے تکنے لگی کہ یہ تو چلتی نہیں تھی، اب یہ سب سے آگے بھاگ رہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے جو پرورش کے زمانے کی ہے، وہ والی زندگی کو اگر دیکھ لیں، اس میں بھی عجیب قسم کی جو حیرتیں ہیں اور خوشگوار جو ایک احساسات ہیں وہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی رحلت کا واقعہ ہے، اور پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی شفقت ہے۔ اور پھر پرورش میں اگر بڑا نام آتا ہے تو ان کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کا نام آتا ہے، پھر ان کے چچا کا نام آتا ہے۔ تو یہ وہ جو خوشبخت ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں کہوں گا کہ اس دنیا میں استقبال کیا اور ان کو پروان چڑھنے میں مدد دی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن آتا ہے تو کسی بھی مرد کے لیے یہ بڑی باعث شرف بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خیر بات ہی الگ ہے کہ وہ جوانی پاکیزہ جوانی ان کی ہو، یعنی ایسی پاکیزہ جوانی کہ لوگ پاکیزگی کی صداقتیں دیتے ہوں، لوگ مثالیں دیتے ہوں، لوگوں سے اگر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کہا جائے کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں کہ بھئی یوں ہو رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ یا یقین نہیں کر لو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کر لیں گے۔ تو اس طرح کی جوانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، انتہائی پاکیزہ، چونکہ آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی بننا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اس میں آمد ہوئی۔ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بعد پھر جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی اپنے شغل میں لگتا ہے، اپنے کام میں لگتا ہے، تجارت میں لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تجارت ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح مبارک ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی کا جو ہے آغاز ہونا شروع ہوا۔ شادی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں تنہائی تھوڑی غالب آنے لگی، آپ غار حرا جانے لگے۔ غار حرا میں بس اوقات جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے آپ کو جو ہے کچھ بشارتیں نصیب ہوئیں، اور بس اوقات جو ہے پھر آہستہ سے غار حرا میں وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وحی کے آغاز سے آپ کی جو پریشانی ہے پھر اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے ایک خاتون کا اور ایک بیوی کا، انہوں نے جو ایک بہترین رول نبھایا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، اور اپنے ماموں کے پاس لے کے جاتی ہیں اور پورا ماشاءاللہ سے پوری سپورٹ کرتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نے اس دین کو اس دنیا میں نازل کرنا تھا، تو اللہ نے ابتداً جو ہے ایک بڑی بہترین پلاننگ کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں اس دین کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ پہلے آپ اپنی دعوت اپنے گھر تک آپ نے محدود رکھا، پھر جب بات بہتر ہونے لگی تو آپ نے اپنے دوستوں سے تذکرہ شروع کیا، پھر جب دوستوں سے تذکرہ بہتر ہونے لگا تو پھر آپ نے ملتی جلتی طبیعتوں کو دار ارقم میں جمع فرمانا شروع کیا۔ پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک موقع ہوا کہ اللہ کے حکم سے پھر اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا پھر مشکل اور مسائل بھی تھے، پھر ان مشکل اور مسائل کا سامنا کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں دخول ہوا اور ایک گیم چینجر قسم کا جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ مشقتیں کم ہوئی، لیکن ظاہر ہے جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا تھا ایسے ایسے جو ہے مخالفین بھی بڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جو ظلم ڈھائے، ستم ڈھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وادی میں بند کر دیا، آپ کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ مقاطعہ کر دیا، یعنی زندگی تنگ ہونے لگی۔ اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے صبر اور شکر کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہے، اور پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کو ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، وہ حبشہ چلے گئے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ پھر حبشہ کے بعد ان کو وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر یہ اللہ کے حکم سے فیصلہ ہوا
کہ وہ اب مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کریں گے، تو پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور مکی زندگی اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشبوئیں بکھیری ہیں وہ اس طرح سے چلتی رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جس سے نہ صرف ہمیں ایک بھرپور سبق ملتا ہے بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حکمت عملی نظر آتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا مسلمانوں کی بہتری کے لیے، اور اس میں بڑا ایثار و قربانی انہوں نے دیکھی، اور جو مہاجرین تھے انہوں نے بڑی ایثار و قربانی دیکھی، اور یہ ہمارے لیے ایک نیا باب اور کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت مدینہ کا تھا، اور وہ مدنی زندگی کا آغاز تھا۔ اور یہی جو ہجرت مکہ ہے یہ ہمارے لیے ایک ہجری ہمارے مسلمان جو اسلامک کیلنڈر کا باعث بنا، اور یہیں سے ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے جو ہم مسلمان جس کو فالو کرتے ہیں وہ یہاں سے وہ اس کا آغاز ہوا۔ مفتی سرفراز صاحب، اگر آپ مدنی زندگی پہ اگر کچھ روشنی ڈالیں، جیسے مفتی اویس صاحب نے جو ہے مکی زندگی کو بیان کیا، اگر آپ اس کے کچھ بنیادی پہلو یا اس میں جو پھر جو مسائب پریشانی یا جو مسلمانوں کا بتدریج جو ہے آپ ارتقاء کا عمل ہوا، تو اس میں اگر آپ کوئی روشنی ڈال سکیں تو میں بہت ممنون ہوں گا۔ اس میں سب سے ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ رنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سیاستدان، بطور لیڈر، تو جو مدنی زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس حیثیت سے بہت آپ یہ کہہ لیں کہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی، سیرت نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مذہبی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو، وقت تو بہت کم تھا اگر دیکھا جائے تو، مکۃ المکرمہ میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ نبوت کے بعد جو ہے وہ تقریباً 13 سال، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ 10 سال تھی۔ لیکن اگر موازنہ کریں تو احکامات کی لائن سے اور عبادت کی لائن سے اور معاشرت کی لائن سے اور معیشت اور فائنینشیل اوبلیگیشنز کی لائن سے اور سیاست کی لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلے، تو مدنی زندگی پوری ان جو ہے وہ باتوں کا جو ہے احاطہ کرتی ہے۔ میں اگر مدنی زندگی کا آپ جو ہے وہ آغاز دیکھنا چاہیں تو یہ مدنی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آنے کے بعد اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے سے جو ہے مدینہ جو ہجرت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان جو ہموار ہونا شروع ہوا وہ بیت عقبہ اولیٰ سے سٹارٹ ہوا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو ہے وہ مختلف وفود سے جو کہ حج میں آتے تھے ان سے ملاقاتیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی اثنا میں 12 لوگوں کا وفود جو ہے وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ آیا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اگلے سالوں میں جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھی، اور 72 کے قریب جو ہے مدینہ منورہ سے جو ہے وہ وفد آیا لوگوں کا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک طریقے سے جو ہے وہ راہ ہموار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو یہ جا کر وہاں کے لوگوں میں رکھا، اور تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ ایک کہنے کہ حکمت عملی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جو ہے وہ مدنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزر کے گئے اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو اچھا خاصا کہ آپ جو عام راستے سے نہیں گئے بلکہ خاص راستے سے آپ کا جانا ہوا، اور پھر مدینہ منورہ والوں کا استقبال
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلع البدر علینا کے جو ہے وہ اشعار کے ذریعے سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آنا، اس کے بعد مسجد نبوی کا طے کرنا، اور پھر وہاں پر معاملات کی باریکیوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے ساتھ بھی معاملات اتنے ڈکلیئرڈ اور واضح کہ مسجد نبوی سفر ہجرت کے اندر جو اونٹنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اس کا معاملہ طے کیا کہ نہیں جی اس کی پیمنٹ میں آپ کو کروں گا، جی اور پھر مسجد نبوی کی زمین کو باقاعدہ جب وہ خریدنا اور اس کے بعد اس کی تعمیرات کے اندر خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا، اس کے بعد پھر میثاق مدینہ، اور میثاق مدینہ سے پہلے مواخات مدینہ کے انصار اور مہاجرین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی قرار دینا، اور اس پر انصار مدینہ کا ایثار اور قربانی کا جذبہ کہ اپنے مالوں کے اندر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر اپنے بھائی کو، مہاجرین کو آدھا مال دے دینا، اور جن کی 2 بیویاں تھیں ایک جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دینا کہ میرا مہاجر بھائی جو ہے وہ ان سے نکاح کر لے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اسٹریٹجی بطور سپہ سالار غزوہ بدر کی اگر ہم مثال لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے اللہ سے مانگنا، پوری امت مسلمہ کے سارے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑنا، پھر اس کے بعد غزوہ بدر اس اعتبار سے بہت اہم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اگر یہ جو 313 ہیں ان کو اگر فتح نہیں ہوئی اور یہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اگر مارے گئے تو اے اللہ آپ کی عبادت کوئی کرنے والا نہیں، اور زار و قطار آپ کا اللہ سے جو ہے دعا کرنا، اور پھر اللہ کی کھلے آنکھوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کا دیکھ لینا، جس سے ان کے ایمان کے اندر ایک پختگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کی مثال لے لیں تو ایک فرمان رسول کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے پورے جنگ کا جو پانسا جو پلٹ جانا اور مسلمانوں کی جو جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ ہار میں تبدیل ہوئی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک ایک سبق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر سامنے نہیں رکھو گے تو جو ہے وہ فتح اور نصرت نہیں ہوگی تمہاری، بالکل ایسے یہ ہمیں ایک پیغام ملا۔ بالکل اسی طریقے سے آگے غزوات کو اگر دیکھیں تو غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا رہی کہ کیسے کس طریقے سے، یعنی ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا اور معاملات کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی، مثلا صلح حدیبیہ کی مثال لے لیں آپ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے ساتھ جو ہے دب کر معاملہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جو ہے وہ اس معاملے پر ناگواری کا اظہار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی اتنی جاندار اور شاندار کہ اس کا نتیجہ اور اس کے جو کنسیکوینسز تھے وہ ہمیں فتح مکہ کی صورت میں جو ہمیں ملے بالکل ایسے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کا آنا جانا مکۃ المکرمہ کے اندر، ان کے معاملات کا کرنا، آپس کا میل جول، اور پھر وہ ابو سفیان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ میں آنا اور پھر واپس جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس یہاں آئے تو بطور فاتح مکہ کے، اور فاتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ رہا وہ رہتی دنیا تک کہ جو عام فاتحین ہوتے ہیں ان کا رویہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو تہس نہس کر دیتے ہیں، جابرانہ اور ظالمانہ ہوتا جی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، خوبصورت انداز ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو داخل ہو رہے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو گردن مبارک جو ہے وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ
اکڑنے کے بجائے وہ جو ہے وہ جھکتی چلی جا رہی. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اس وقت پوری امت مسلمہ بلکہ آپ یہ کہہ لیں پوری رہتی دنیا تک پوری دنیا کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحم کا جو اس وقت معاملہ فرمایا، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو بیت اللہ شریف کے اندر جو چلے جائے اس کے لیے بھی معافی ہے. غرض ہر فرد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر جو چند لوگوں کے سوائے چند لوگوں کے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور اس سے پھر ہمارے اور آپ کے سامنے کہ اس سے جو آپ کے بہترین سلوک سے جوک در جوک جو ہے لوگ اسلام میں جو ہے لوگ داخل ہوئے. بالکل ایسے. اور اسی طریقے سے آپ سے آگے دوسرے غزوات کو کرتے ہوئے آخری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہجری سال کے 10ویں سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے لیے جو تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو ہے فرمایا. اس میں وہ سارے احکامات جو کہ اس اعتبار سے کیونکہ آپ سب سے آخری خطبہ تھا اور پوری زندگی کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جس میں اگر انسان مسلمان جو ہے اس کو دیکھے اور انسان بھی جو ہے وہ غیر مسلم اقوام بھی اگر اس کو دیکھیں تو آپ سب کی پوری زندگی کا نچوڑ اور سبق جو ہے وہ اس میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اور مسلمانوں کا اس پر جو طرز عمل یہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ بطور نمونہ اللہ رب العزت نے جو وہ ایک طریقے سے ان سب کو جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو جمع فرما دیا کہ رہتی دنیا تک انسان جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس پر عمل کرے. آپ کی ماشاءاللہ اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مفید معلومات ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ایک ہمارے پاس ایک جو اسوہ کے حوالے سے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے وہ صادق اور امین کا ہے اور رحم دل شخص کا ہے. دوسرا یہ کہ ایک اچھا شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جس کا برتاؤ اچھا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، یہ تو انفرادی طور پہ تھے جو ان کا جو معاملات تھے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین سپہ سالار، ایک بہترین حکمت عملی مرتب کرنے والے، ایک بہترین باپ، بہترین بیٹا، ایک بہترین خاوند، یعنی کہ زندگی میں جتنی طرح کے پہلو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے اس کائنات کے ابتدا سے لے کے اور میرے خیال ہے رہتی کائنات تک نہیں مل سکے گی. اس کے علاوہ جو ایک شعبہ ہے، تجارت کا شعبہ ہے، کاروبار کا شعبہ ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور آپ کی جو خاص طور پہ مکی زندگی میں وہ ایسی مثال نہیں ملتی ہے. تو وہ ایکچولی انہوں نے وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اسٹینڈرڈ وہ ایسے ہیں کہ جس میں اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو وہ اس کے لیے جو کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی اینڈ پہ کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، اگر اس کے ہم منافی کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. اور جتنا ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور جتنا اس کو ہم مستحکم طور پہ اور جتنا ہم اس کو جسے کہتے ہیں مذہبی طور پہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں شامل کر سکیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی زندگی کے تمام شعبوں میں اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جو آنے والی زندگی ہے لائف آفٹر ڈیتھ، انشاءاللہ تعالی جو آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر اور ثواب اور اس کی جو ہے ہم اس کو انجوائے کر سکیں گے جو ہمارے جو پورے عوامل ہوں گے. تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک بریک لینا چاہوں گا، اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے اس ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خصوصاً طور پہ ایک عظیم سانحہ تھا، اور اس میں اس کے بعد جو عوامل ہیں اس میں ایک جو سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے اور ہمارے عقیدے سے بھی منسلک ہے، مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت۔ تو مفتی اویس صاحب، اگر آپ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں کہ یہ اس ختم نبوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ختم نبوت جو ہے، عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب مزید کسی بھی نبی نے، کسی بھی قسم کے نبی نے نہیں آنا ہے، اور اب یہ جو ذمہ داری ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کے گئے ہیں، یہ علماء امت اور اس امت کے جو امتی ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے روشنی لیتے رہیں اور اپنی زندگی گزاریں، اور یوں ہی قیامت تک چلنا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس منظم نظام کا شروع سے حصہ رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ ایک نبی ہیں جو آخر میں آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ چنانچہ جو ہے ان نبیوں نے علیہم السلام، ان نبیوں نے اپنی قوموں کو بھی بتا دیا تھا کہ نبی ہوں گے، وہ آخر میں آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تک بتا دیا گیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام، اور خوشگوار حیرت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زمین میں تشریف لائیں گے، آپ علیہ السلام کے ساتھی کیا ہوں گے، کھانے پینے میں آپ کا کیا طریقہ ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی تعارف کے لیے جن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سب پہلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی تھی۔ چنانچہ اگر قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اس پوری آیت مبارکہ میں جس کو نقل فرمایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک بات بتائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو مجھ سے پہلے خطاب تھی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدق لما بین یدی، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تکذیب نہیں کرتا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس بات کی بھی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ اگر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بشارت دے دی گئی تھی۔ اب تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے جانتے ہیں، تو یہاں تو احمد کی بات کی گئی ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ اسی موقع پہ میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ ہمارے زندگی کا ایک یوں کہیں کہ اٹوٹ انگ ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو لوگ جو ہے وہ دینی علوم سے وابستہ نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت المصطفیٰ۔ اس کے 3 والیومز ہیں، 3 جلدیں ہیں، اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ عوام الناس کے لیے بہت بہترین کتاب ہے۔ جیسے آج کل ہمارے مزاج ہیں کہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات ہمیں چاہیے، اور یہ کتاب اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اور کوئی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ دعائیں دیتا رہے گا۔ ایک دوسری کتاب ہے جو اہل علم کے لیے ہے، جو دین علوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے رحمۃ للعالمین۔ یہ اس کے مصنف ہیں
قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، آپ ایک بڑے مورخ اور بڑے مصنف گزرے ہیں. تو یہ اس کتاب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، آپ السلام کی سیرت کو دیگر ادیان کے تقابل میں پیش کیا گیا ہے. تو اہل علم ہیں جو اس طرح سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی باعث دلچسپی انشاءاللہ ان کے لیے رہے گی. تو میں ان دو کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان دونوں کتابوں میں جو معتبر مصنفین ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو خواب میں ان کی والدہ محترمہ کو ان کا نام بتایا گیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا آپ کے ہاں اس کا نام یہ رکھا جائے گا، اور وہ نام احمد تھا. اور یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے جو نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ احمد ہی تھا. چنانچہ اسی کی نسبت سے شاید آسمانوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد تھا. پھر بعد میں حضرت عبد المطلب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا. تو بہرحال اس میں ایک اور بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 571 سال بعد 571 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی اپریل کے مہینے میں. تو 571 سال بعد یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا پیدائش کا آپ علیہ السلام. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 571 سال پہلے ایک نام بتایا تھا کہ بھی میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو ایک نام احمد ہوتا ہے سب کو پتہ تھا، ایک بات بھی تھی سب کو ظاہر ہے، جب ایک مذہبی بات ہوتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے فالوورز کو. لیکن مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان 571 سالوں میں کسی ایک بندے کا نام بھی احمد نہیں رکھا گیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام شاید آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی التباس نہیں ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس فرمانے کے بعد اگر ہم کوئی اور احمد ڈھونڈنے لگیں تو ہمیں نہیں ملے گا. 571 سالوں میں جو پہلے احمد ملیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملیں گے. سبحان اللہ. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہے وہ پہلی قوموں میں دے دی گئی تھیں. اس کے ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ جو شمائل ترمذی، جو جامع ترمذی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو مذکور ہے وہ بھی میرا خیال ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پہلے ان کو بشارت دی گئی. اور اس قصے میں ہمارے لیے جو سب سے سیکھنے کی ایک بات ہوگی وہ یہ بھی ہوگی کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. تو چنانچہ میں مختصر کر کے کوشش کرتا ہوں کہ حضرت سلمان، وہ تفصیل قصہ ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. فارس ایران کا پرانا نام ہے. تو وہاں رہتے تھے اور اس وقت ایران کا جو مذہب تھا وہ آتش پرستی تھا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ عیسائی آئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان سے سیکھا اور مجھے ان کا مذہب پسند آیا تو میں عیسائی ہو گیا. میں نے عیسائیت قبول کر لی. پھر وہ چلے گئے، مجھے پتہ دے گئے کہ فلاں علاقے کے ایک پادری صاحب ہیں، ان کی خدمت میں رہیں، دین سیکھیں. میں چلا گیا، ان کی خدمت میں رہا. ان کا انتقال ہونے لگا. انہوں نے بتایا کہ ایک اور جو ہے وہ پادری ہیں ان کے پاس چلے جائیں. پھر ایک اور کے پاس انہوں نے بھیج دیا گیا. تو فرمانے لگے کہ وہ تیسرے جو پادری تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو 3 نشانیاں ایسی بتاتا ہوں کہ ان 3 نشانیوں کو ڈھونڈو اور آخری نبی پر جا کے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. پھر انہوں نے وہ 3 نشانیاں بتائی. پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی کہ آخری نبی جو ہیں وہ پتھریلی کھجوروں والی زمین میں تشریف لائیں گے. دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقہ کھائیں گے، اور صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اب یہ 3 نشانیاں، اس میں آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کا مزاج کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، آپ کی سرزمین کیا ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا، اور آپ کے لیے جو تعارف کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی وہ بھی بتا دی گئی.
چنانچہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ عراق کے شہر موصل آ گیا. اب موصل میں یہی تلاش کرتا رہا, اپنی جستجو میں لگا رہا. ہم تو چونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایمان ہمیں دولت کے طور پر نصیب ہو گیا, تو ہمیں شاید اتنی قدر نہیں ہے. جنہوں نے ایمان کو اس طرح سے ڈھونڈا ہے ان کے اگر ہم قصے پڑھیں گے تو پھر ایمان تازہ ہوگا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بنو قلب جو مکہ کا ایک قبیلہ تھا, وہ اس کا سفر ہوا تجارتی موصل میں, تو میں ان سے جستجو میں لگ گیا کہ بھئی تمہاری زمین کیسی ہے, وہ چیزیں معلوم کی. تو پتہ چلا کہ وہاں زمین پتھریلی ہے, کھجوریں بھی ہوتی. تو میں نے سامان اٹھایا, ان کے ساتھ جو ہے وہ مکہ آ گیا. پھر کیا ہوا, پھر ماننے لگے کہ میں کچھ ہی دن وہاں ٹھہرا, تو بنو قلب نے مجھے جو ہے دھوکے سے غلام بنا کر بنو قریظہ کو بیچ دیا. بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا, مدینہ میں رہتے تھے, یثرب میں, اور وہ تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو وہاں سے غلام بن کر میں حضرت یثرب میں, یعنی اس وقت جو مدینہ کا نام موسوم نہیں ہوا تھا, میں یثرب آ گیا. پھر کیا ہوا, پھر میں یثرب میں غلام کے طور پر ایک یہودی کا غلام ہو گیا. اس کے باغ میں کھجوروں کے کام کرتا تھا. تو میں ایک دن کام کر رہا تھا, تو مجھے آواز سنی کہ کوئی بزرگ ہستی تشریف لائے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. تو کہنے میری بات تو میرے ذہن میں تھی کہ پتھریلی زمینوں میں تو میں ہوں, کھجوروں والی میں, اور اب باقی چیزیں تو کہہ رہے, میں نے چھلانگ لگائی, جانا چاہا تو مجھے مالک نے پکڑ لیا, کدھر جا رہے ہو؟ غلام تھے, آزاد تھوڑی تھے. تو غلام تھے, مجھے کٹائی بھی لگائی, مجھے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. لیکن جستجو تھی تو میں کسی اور وقت میں نظر بچا کے نکلا, اور ساتھ میں تھوڑی سی کھجوریں لے گیا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اور کھجوریں پیش کی. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں نے کہا یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا ادفع, اس کو لے جائیں, ہم نہیں کھاتے. تو کہنے میں دل میں خیال آیا کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں, لیکن میں اٹھ کے آ گیا. لیکن یہ بھی تو چیک تھا کہ بھی ہدیہ کھاتے ہیں. تو اگلے دن پھر نظر بچا کے حاضر ہوا, پھر خدمت میں کھجوریں پیش کی, اور پھر حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ ہدیہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بچھائیں, دسترخوان بچھائیں, میں بھی کھاؤں گا, سب کھائیں گے. اب یہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور صحابی جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کی ضیافت سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں چپکے سے سرک کے حضور کی بیک سائڈ جانے لگا, کیونکہ اب آخری نشانی دیکھنا مجھے رہ گئی تھی کہ مہر نبوت. حضور کی نظر پڑی تو حضور سمجھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ آ جائیں, اور حضور نے کندھے سے چادر مبارک ہٹائی. تو فرمایا کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی اور میں نے آگے بڑھ کے اس کو چوم لیا اور اسلام لے آیا. تو اس پورے قصے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, آپ کا مزاج, آپ کا جو ہے آپ کی سرزمین, یہ پہلی امتوں کو بتا دی گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا اللہ کے اس نظام کا بہت پہلے سے حصہ تھا. ویسے بھی اگر انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے جو بھیجنے کا طریقہ رکھا ہے وہ دیکھا جائے تو اس کائنات کی ابتدا نبی سے ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر تھوڑے تھوڑے انسانیت بڑھتی گئی تو انبیاء بھی بڑھتے گئے. پھر ایک وقت آیا, ایک وقت میں کئی ہزار نبی بھی موجود تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں. پھر وقت آیا کہ انبیاء سمٹنے لگے, انسانیت بڑھتی رہی. پہلے علاقے اور قوم کے ساتھ انبیاء تھے, پھر امتیں انبیاء کو ملنے لگیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی بیچ میں نبی نہیں آیا. تو یہ ختم کا جو سلسلہ ہے, یہ نبیوں کے اختتام کا جو سلسلہ ہے, یہ بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو چکا تھا. پھر اس کی نشانیاں, وہ ساری چیزیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتم النبیین کی حیثیت میں بھیجا. پھر قرآن مجید میں برملا اس کا اظہار فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, آخری نبی ہے, اس کے بعد اب نبیوں کا سلسلہ نہیں آنے والا. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات نے ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ نبی آخر الزماں کہلائے. جزاک اللہ مفتی صاحب, مطلب آپ نے جس طریقے سے پوری اتنا بڑا سبجیکٹ اس کا احاطہ کیا ہے, تو وہ یقین مانے کہ اس کے لیے تو مہینوں یا سالوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے ناکافی ہیں. مگر یہ کہ اس سے جو ہمیں جو گائیڈ لائن ملتی ہے, جو معلومات ملتی ہیں, وہ یہ ملتی ہیں کہ اگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں سے اس کو فوکس کیا, ایک ٹارگٹ بنایا, اور جو کہ آج کے جو آپ سمجھ لیں جو لیٹسٹ اسٹڈیز میں جو چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے ٹارگٹ کیا, پھر ٹائم لائن سیٹ کی, پھر آپ نے ایفرٹ کی, تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی زندگی کا وہ پارٹ تھیں.
اور انہوں نے کہاں سے اس کو فوکس کیا. آپ دیکھیں کتنی مشقت اٹھائیں خالی اس سرزمین پہ پہنچنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی, ان کی مدد فرمائی اور ان کو نصرت بھی عطا فرمائی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں جو آپ نے پھر مزید بیان کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پریکٹیکل طور پہ پاسبل نہیں ہے, مگر انسان اس سے یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے ہر وقت میں کمیونیکیٹ کی, بتائی اپنے انبیاء کے تھرو, اور جیسے جیسے بتدریج جو ہے وہ لوگوں کا ارتقائی عمل ہوا اور ایسے ایسے پاپولیشن بڑھی, ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور وہ مسلسل اس چیز کی تبلیغ اور تعلیم کرتے رہے کہ یہ ایونٹ ہونا ہے اور اس طرح سے ایک مذہب دین آنا ہے. اور جیسا کہ دین اسلام ہے تو جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام پہ تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام میں تھے, اور حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے دین اسلام پہ تھے. اب یہاں پہ اگر بات کو ہم اس رخ پہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو اس میں بہت سے ایسا پہلو بھی ایک آ رہا ہے جو آج کل جو ایک بحث کا اور ایک جس میں تھوڑا سا ایک مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ پہلو آ جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ منکرین ختم نبوت ہیں یا کہ جو کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو مفتی سرفراز صاحب اس میں اگر آپ کو تھوڑی روشنی ڈال سکیں کہ اسلام کیسے ہم اس پہ ہمارا جو اسٹریٹجی ہو یا ہم کیا ہمارے دین کی تکمیل ہوتی ہے اگر ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور ان کا خاتم النبیین جیسے کہ قرآن پاک کا اقتباس ابھی مفتی ویس صاحب نے بتایا, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پیوستہ ہے, یہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کچھ پہ روشنی فرمائیے. جی یہ بات یہ موضوع اس اعتبار سے بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے عقیدے کا, ہمارے بلیفز کا حصہ ہے, اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عقائد میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. عقائد میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی عقیدے کے اندر جو ہے وہ اگر تبدیلی ہو تو انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے کہیں اور جا سکتا ہے. لہذا یہ بات اگر آپ پریکٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو ان میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ خرابی ختم ہو. تو جب یہ چیز دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور پازیٹیو وے میں دیکھی جاتی ہے, تو دینی اعتبار سے بھی, کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے جسم کا اور روح کا, تو روحانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بالکل طے کر دیا کہ دینی معاملات کے اندر اور اسپیشلی جو ہے وہ عقائد کے اندر اگر جو تبدیلی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ نظر انداز جو ہے وہ نہیں کیا سکتی ہے. اور یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جو منکر نبوت ہیں ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ, ان کا جو موٹیو, ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جتنے بھی مدعین نبوت آئے جھوٹے, ان سب کا جو اصل مقصد کہ ایک تو حب مال تو ہے ہی ہے جی, کہ جو ہے وہ مال کا اور اقتدار کا حاصل کرنا. دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ شروع سے یہ چیز نان بلیورز کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی اتھارٹی کو لا کر کھڑا کر دینا جو کہ دینی احکام کو جو پیچھے گزر چکے منسوخ کر سکیں, کہ بھئی اب یہ حکم باقی نہیں ہے, اب جو ہے وہ اس حکم کے اندر یہ تبدیلی آ گئی. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ہمارا ایمان ہے. تو عقائد کے اندر اس طریقے سے تبدیلی کر دینا یا اس طریقے سے دینی احکامات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دینا, جس کو آج کی دنیا میں جو ہے وہ اجتہاد کے نام سے لے کے آیا جاتا ہے اور دوسرے ناموں سے جو ہے وہ لے کر آیا جاتا ہے. تو
علماء کرام نے اس پر محنت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں جو ہے وہ یمامہ کا جو مسلمہ کذاب کی مثال لے لیجیے آپ، اور اسود عنسی کی مثال لے لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے میں آپ کی حکمت عملی کیا رہی؟ وہ کسی سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ سامنے نہیں، تاریخ کا جو ہے ہماری سیرت کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس پر کیا انسٹینس لیے۔ تو لہذا کیونکہ ختم نبوت کا تعلق ہمارے عقیدے سے، اور عقیدے میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لہذا اس پر ضرور جو ہے روشنی ڈالنا اور اس کو صحیح طور پر سمجھنا ہمارے بلیفز کا حصہ ہے، اس طور پہ کہ ہم سب اس بات کو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک زندگی یہاں کی اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور مسلمان ان دونوں زندگیوں میں کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو اس عقیدے کو جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ سینے سے لگانا ہو ہر صورت میں۔ ضرور، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس میں جی کچھ تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ مفتی سرفراز صاحب نے بہت جامع نظر ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے ہوتا شرعی اعتبار سے یا قائد کے اعتبار سے، کوئی بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے، یہ صرف ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کی الگ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ تو اولو الامر کا تذکرہ ہے، جو اولو الامر ہیں ان کی الگ ذمہ داریاں، اولو الامر مطلب جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کی الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ ارباب الاقتدار کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ یقیناً ایک بحیثیت مسلمان وہ چیز میرے لیے ایکسیپٹیبل یا کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، لیکن اس میں اس کی گرفت کون کرے گا، اس پہ اگر کوئی سزا بنتی ہے تو سزا کون دے گا، تو اس کے لیے نظام ہوتا ہے، ارباب اقتدار ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، کبھی بھی ہسٹری میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی جو ہاں اسلام مسلم حکومتیں تھیں اور مسلم ارباب اقتدار تھے تو ان کے حکم سے اور ان کی اجازت سے ہی جو بھی قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا وہ اٹھایا گیا۔ تو آج کے زمانے میں چونکہ کتابوں سے ہماری دوستی کم ہے اور مطالعہ ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں تاریخ کی یہ مثالیں تو یاد رہتی ہیں، لیکن ان کا جو سدباب ہوا، ان کی جو تفصیلات ہوئی، ان کے جو نتائج ہوئے، اس سے بس اوقات نظر اوجھل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت رہتی ہے کہ اس طرح کی اگر خدا نہ خواستہ والعیاذ باللہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہ جن کا کام ہوتا ہے وہ انہی کے سپرد کی جاتی ہے۔ آپ کو بالکل، میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، آپ نے بہت ہی ایک اہم پہلو پہ روشنی ڈالی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اور آپ صحابہ کرام کے دور تک چلے جائیں تو اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جو خلیفہ تھے وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، جی ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے خلیفہ ایسے تھے، اگر کوئی ان پہ کوئی ایلیگیشن یا اگر کوئی الزام لگایا گیا تو انہوں نے خود اس کو فیس کیا اور جو قاضی نے اس پہ فیصلہ بھی صادر کیا۔ جی، اور اسی طرح جیسے ہمارا آج کا معاشرہ ہے، اس میں ہر آدمی اپنی معاشرتی اور اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی لیگل مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اتھارٹیٹیو ایجنسیز ہیں جن کا جو کام ہے وہ انہی کی ذمہ داری ہے اور اسی طریقہ کار پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت ایک انسان کہ جو جس کا دائرہ اختیار ہے اس کو ہمیں اس سے جو ہے وہ اس کو ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہے، اگر ہم اسلامی معاشرے میں ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپر ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، یا ہم کیا اپنے معاملات میں یا عبادات میں یا اپنا جو ایک سسٹم ہے اس میں اس چیز کو انکلکیٹ کریں یا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم ایک پریکٹسنگ مسلم بن سکیں اور ہم ایک ایسے انسان مسلمان بن سکیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اور جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اس پہ اگر آپ دونوں حضرات کچھ روشنی ڈالیں تو بہت ممنون ہوں گا۔
جی میں عرض کرتا ہوں بالکل. دیکھیں ایک تو اس میں بہت بنیادی کردار انسان کی سوچ کا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ڈسکس کریں کہ غیر اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے تو یقیناً ہم شکر گزار اپنے آپ کو شمار کریں گے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی معاشرہ دے رکھا ہے. پھر یہ کہ کمزوریاں کوتاہیاں بالکل رہتی ہیں. تو اولاً تو یہ بات انسان ہماری جو سوچ ہے اس کے اندر پیوست رہنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے, آلریڈی ہے. کوتاہیاں ہوں گی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے, سب کچھ ہی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یاد رکھیں کہ گناہ بہت کم ہوتے ہیں, برائی بہت کم ہوتی ہے, باقی سے اچھائی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کسی بھی کام کا اگر آپ جائزہ اٹھا کے جائزہ لیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی. کسی ریسرچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ اس میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اچھائی اس دنیا میں زیادہ ہے اور برائی کم ہوتی ہے. چونکہ برائی ہوتی ہے اس لیے وہ نظر زیادہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں مشہور مثال ہے کہ سفید کپڑے پہ ایک داغ بھی پورا بہت واضح نظر آتا ہے, سفید کپڑا نظر نہیں آتا. تو اس لحاظ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہے معاشرہ صحیح لیکن قابل اصلاح ہے, اگر ہم اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں تو آگے بات نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے ابھی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بڑی خوبصورت انداز میں, بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ, بڑی پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ, بڑی زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ, جیسے مفتی صفا صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ بھئی کس طرح صلح حدیبیہ آپ نے ایک زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ کی اور اس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, آپ علیہ السلام کی سیرت, آپ کی سنت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ دن تھوڑا پہلے نکل گیا رات لیٹ آئی, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز جو ہے وہ پرفیکشن اور ایک چیز جو ہے وہ ایکسیلنس لیول کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ انسان کو اگر نیچر کے قریب ہونا ہے یا انسان کو سکسیس کے قریب ہونا ہے یا انسان کو اگر معاشرے کو بیٹر وے میں سرو کرنا ہے تو اس کو اپنے اندر ایکسیلنس کو بڑھانا ہوگا. یہ ایکسیلنس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں. محسنین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, لیکن اگر محسنین کا مفہوم لیا جائے تو محسن احسن یحسن و احسان کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حسن یحسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, خوبصورت ہونے کو. احسن یحسن کا مادہ خوبصورتی سے انجام دینے کو کہتے ہیں. اسی سے مقام احسان ہے. فرمایا گیا کہ عبادات ایسے کرو کہ مقام احسان سے ادا ہو رہی ہوں. یعنی مقام احسان یہ ہے کہ آخری درجہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیول پہ جو ایکسیلنس آئے گی وہ ایکسیلنس اگر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق اور اپنے مالک کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اپنے کاموں میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر آپ جائزہ لیں اپنے گرد و نواح کا تو ہمارے بہت سے کام آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اپنے اس انداز سے نہیں ہو رہے جس انداز سے ان کو ہونا چاہیے تھا. یعنی کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک کام جو ہے وہ اے ہو رہا ہے وہاں بی ہونا چاہیے تھا, کبھی ایسا ہوگا کہ بی ہو رہا ہے وہاں اے ہونا چاہیے تھا. تو ان چیزوں کو یعنی ایکسیلنسی لیول جو ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں پھر کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بیسک اور بنیادی اور مضبوط سٹرکچر پیدا کرتی ہیں. تو ایک تو میرے خیال سے ایک چیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے ایکسیلنسی لیول کو اخذ کریں اپنی زندگیوں میں, جہاں پاسبل ہو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد اگر میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں جو بھی کام ہم کریں وہ بہترین طور پہ کریں, جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہماری بسا اوقات ہے, اور ہم وہ بہترین لیول اور ایکسلنس لیول اچیو کریں تاکہ ہم اس کے لیے ہم بھی ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے اس پہ بھی ہمیں یہ دلی اطمینان اور سکون ہو, اور جس کے لیے کیا ہے اس کو بھی اطمینان اور سکون ہو کہ یہ ہم کام بہترین طور پہ کر سکیں. میں اس کو تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی عبادات کا تذکرہ فرمایا ہے ایکسیلنس ریکوائرڈ کی ہے. یعنی حدیث مبارکہ کو دیکھیے
کہ فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اور ایک عالم ہوگا، ایک خوب مالدار غنی ہوگا جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ بھئی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں علم ہے، مال ہے یا جان ہے، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں بڑے دولت مند اور اللہ کے نام پہ لٹانے والے دولت مند ہوں گے۔ قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ 1 بائی 1 پوچھیں گے آپ نے کیا کیا؟ عالم کہے گا یا اللہ خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خدمت اس لیے نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ایکسیلنس لیول نہیں تھا، لیول تھا کہ بھئی نمود و نمائش ہوگی، یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، تیسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو ایکسیلنس لیول کیا ہے؟ ایکسیلنس لیول یہ ہے عبادات میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تو جس طرح عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مثالیں دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر جگہ وہ نماز جو خشوع و خضوع سے خالی ہو، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اس نماز کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے واپس نمازی کو دے دی جاتی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایکسیلنس لیول جس طرح اللہ کے ہاں عبادات کا تعلق چونکہ اللہ سے ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ایکسیلنس لیول ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ ہم کر سکیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں جان بوجھ کے ادھر ادھر کے خیالات بیچ میں لے آئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح وہ معاملات، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں ہے لیکن اللہ کے بندوں سے ہے، اللہ کے نظام سے ہے، یہ دنیا اللہ کا نظام ہے، یہ کائنات اللہ کا نظام ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ اور اللہ کی سنت، اللہ کا مزاج، اللہ کا نظام ہمیں کھول کے بتا رہا ہے، کبھی سورج لیٹ نہیں ہوتا، کبھی رات لیٹ نہیں ہوتی، یہ چیزیں اس طرح سے ہمیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہر کام کرنے میں ایک نہ صرف ایفرٹ چاہیے، اخلاص بھی چاہیے، اور اپنی بھرپور کوشش چاہیے کہ آپ اس کام کو، چاہے وہ عبادت ہو چاہے معاملات ہوں، وہ اس کو آپ احسن طریقے پہ ادا کر سکیں۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہاں بندے بھی ہیں جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو وہ ریئلائز کر سکیں ہاں کہ اس شخص نے جو ہے اپنا کام احسن طور پہ ادا کیا۔ اگر دیکھیں ہم اپنے ارد گرد پرابلمس ڈھونڈنے شروع کریں تو 90% پرابلمس ایسے ہوں گے جو اس وجہ سے کریٹ ہو رہے ہوں گے کہ وہ جس ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کر رہا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ایکسیلنسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم اپنے ذمہ داریاں احسن انداز سے انجام دیں تو ہمارے معاشرے میں مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اگر آپ کچھ ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیں اس میں۔ ماشاءاللہ مفتی اویس نعیم صاحب نے اس سے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، اور اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کہ ہر انسان جو ہے وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے تو ہر انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ان تینوں زندگیوں میں اگر وہ ایکسیلنس پیدا کر دے تو اس دنیاوی اس ٹیمپورل لائف کے اندر بھی وہ کامیاب ہے اور ایٹرنل میں بھی کامیاب ہے۔ وہ 3 پہلو کیا ہیں کہ ہر انسان کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، کلیکٹیو لائف ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے قانونی زندگی۔ یہ اس کے 3 پہلو ہیں۔ اگر انفرادی زندگی کو دیکھا جائے تو جو ہے وہ ہر انسان کے فیتھ بلیوز عقائد ہوتے ہیں، اور جس طرح کہ ہمارا جس عقیدے پہ بات چلی، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم عبادات کو جوڑ دیتے ہیں جو کہ انفرادی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت ایکسیکٹرا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں ہماری زندگی کے انفرادی زندگی کے پارٹ ہیں، یا اس کا ابھی کہنے کا ایلیمنٹ ہے۔ دوسری چیز جو کہ کلیکٹیو لائف کو اب یہ کہنے کی جو مینشن کرتی ہے، ہمارے معاملات، فائنینشیل اوبلیگیشنز، اور ہماری سوشل لائف، معاشرتی زندگی، یہ دونوں ہماری اجتماعی زندگی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور جو ہے وہ تعلیمات جو لے کر آئے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو آپ کی اجتماعی زندگی بھی اسلام کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی ایکسیلنس ضروری ہے۔ صحیح فرمایا۔ اگر آپ دیکھیں آج معاشرے میں یعنی حقوق اللہ سے بڑھ کر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ حقوق العباد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے معاملات کے اندر لین دین میں جہاں بھی پیسے کا معاملہ آتا ہے
تو ہم کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ اس اسلامی نظام کو یا اسلامی تعلیمات کو جو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرتی زندگی میں جس میں ہر ایک جوائنٹ ہے، تو اس کا اظہار پھر فساد کی صورت میں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہماری زندگی کا پہلو ہے کہ ہر انسان کی قانونی زندگی بھی ہوتی ہے، جس کے اندر اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ حکومت کا اس کے ساتھ اور اس کا حکومت کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں اگر زندگی کے پہلو کو دیکھیں، اور آج کا پاکستانی جو ہے وہ اس بات کو لے لے کہ جناب میں نے اپنی انفرادی زندگی بھی صحیح کرنی ہے، اس میں ایکسیلنس لے کے آنا ہے، اور اس طریقے سے میں نے اپنی اجتماعی زندگی بھی صحیح کرنی ہے، معاملات بھی صحیح کرنے ہیں، معاشرت بھی صحیح کرنی ہے، اخلاقیات بھی اپنے بہتر کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ریلیشن شپ میرا اسٹیٹ کے ساتھ بلڈ ہوا ہے اس کو بھی، اور اسٹیٹ بھی اس بات کو مد نظر رکھے، تو زندگی ہماری بہترین ہوگی اور ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ ٹو وے سلسلہ ہے کہ جو بھی جہاں جہاں جس کے جو اس کو اختیار ہے، ارباب اختیار ہیں، جس کے پاس جو اس کا ڈومین ہے، وہ اپنی چیزوں کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی ذمہ داریوں کو جسے کہتے ہیں احسن طور پہ اور بہترین طور پہ نبھائے، تاکہ ایک اچھا اور ایک جسے کہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ، اچھا بلکہ بہترین معاشرے کی ایک بنیاد ڈالی جا سکے، اور جو اسی لیول پہ پروان چڑھے۔ اور میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کے دونوں کا، کہ آپ لوگ اپنے گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے، اور بلکہ ان کو اس سے وقت نکال کے آپ نے زحمت کی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ آپ کی آمد اور آپ کی جو ساری جو آپ نے باتیں کی، یہ بہت سیر حاصل ہیں، اور زندگی میں بالکل ان سے میرے حساب سے تو بہت چینج آنا چاہیے۔ میں نے تو بہت سی چیزیں آپ سے سیکھیں، اور تاکہ اگر ہم ان باتوں کو کسی نہ کسی لیول پہ اپنے جو ہے کردار میں، گفتار میں، معاملات میں، عبادات میں اگر ہم اس کو جو ہے اس کو شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جو ہے پروان چڑھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے جو ہمارا دائرہ اختیار کار ہے اس کو ہم اپنی ذمہ داریاں بہترین طور پہ نبھا سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور ناظرین امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے محترم اور گراں قدر مہمانان گرامی سے باتوں کو سیکھا ہوگا اور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس پہ تو لوگوں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، اور ان کے جو پورا ان کی زندگی تھی، تو یہ اس میں تو ایک چھوٹا سے پروگرام میں تو یہ کسی بھی صورت میں ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر ہم اپنے جو ہمارے فاضل مہمانان گرامی ہیں، جن کی اسپیشلٹی ہے دین میں، فقہ میں، اور اس کے علاوہ دنیاوی جو معاملات ہیں اور دنیاوی جو تعلیمات ہیں اس میں، تو اس میں ان کو مدعو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنے کردار کو اور اپنے معاملات کو اور اپنی جو بھی ہمارا ڈے ٹو ڈے ہماری ایکٹیویٹی ہیں، ہماری عبادات ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے، اپنے جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ بھی جو ہمارا جن سے تعلق ہے یا جن سے تعلق ہوگا، تو اس کو ہم کیسے بہتر طور پہ سر انجام دے سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں میں بھی اس تعلیمات کو ہم اس کی ترویج کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔